بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی کیا ہیں؟ رب مالک کو بھی کہتے ہیں اور رب پروردگار، پرورش کنندہ، پالنہار کو بھی کہتے ہیں۔ رب در حقیقت یہ قرآن کریم میں 968 مرتبہ آیا ہے۔ مختلف جو ہے وہ جمائل کی طرف یہ جمع ہو کر کے آتا ہے۔ ربی ربکم ربنا ربہ ربہن ربہم، لیکن رب کا لفظ جو ہے 968 مرتبہ آیا ہے اور 4 مرتبہ اس کی جمع آئی ہے۔ قرآن کریم کا آغاز بھی اسی لفظ سے کیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف جمع شکر۔ عام طور پہ ترجمے میں ایک لفظ آتا ہے، کل تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ تعریف آپ اسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے، خوبی ہے، کسی بھی اعتبار سے، خواہ آپ کو اس کے حسن اور خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک پھول ہے جو بہت خوبصورت ہے، اس لیے خوبصورت ہے آپ نے کہا، تعریف کر دی۔ شکر کرتے ہیں آپ اس چیز کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ حاصل ہوئی ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، کوئی مشکل پوری ہوئی ہو، اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس میں شکر کا لفظ ضرور آتا ہے اور اس میں لفظ حمد آتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا حسن و کمال، حسن و جمال اپنی جگہ پر اس انتہا پر ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے وہ ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے۔ لہٰذا ایک ہی احسان جو ہم نے کر دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ اس لفظ کی مزید گہرائی میں جاتے ہوئے آپ یہ سمجھ لیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندو، کہ تم میری تسبیح پڑھو یا نہ پڑھو، یہ کل کائنات میرے رب کی تسبیح، تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ صحرا کے ریت کا ذرہ ذرہ اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ہوا کی اٹھنے والی لہروں میں ایک ایک لہر، اس لہر میں چلنے والی ہوا کا ایک ایک ذرہ وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ درختوں کے پتوں میں چلنے والی، یہ رگیں میں چلنے والی، یہ پانی میں چلنے والا ایک ایک قطرہ اپنے اللہ کی یاد کر رہا ہے۔ درخت میں پھیلی ہوئی جڑوں کے ریشوں کے ذرے کا ایک ایک حصہ میرے رب کی یاد کر رہا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں وہ اس رب کو یاد کر رہی ہیں، دریا کی مچھلیاں اس رب کو یاد کر رہی ہیں، اڑنے والے پرندے، پر کھولنے والے، سمیٹنے والے، پھاڑنے والے، چیرنے والے اور ڈسنے والے اور کاٹنے والے، چیر پھاڑنے والے، بھونکنے والے، دودھ دینے والے، انڈے دینے والے، بچے دینے والے، رات کو نکلنے والے، دن میں نکلنے والے، زمین کے نیچے رینگنے والے، کیڑے، ہوا میں اڑنے والے پرندے، پاؤں سے دوڑنے والے، 2 پاؤں سے دوڑنے والے، 24 ٹانگوں سے رینگنے والے، پیٹ کے بل رینگنے والے، سب میرے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ کل کائنات گونج رہی ہے اس اللہ کی تسبیح سے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، عزت حکمت والا، لہو ما فی السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر، مطلق، وہ اکیلا بادشاہ ہے۔
وہ اکیلا رب ہے، وہ اکیلا پالنے والا ہے، صرف وہ میری نہیں سنتا، وہ چونٹیوں کی پکار سنتا ہے، وہ پتنگے کی پکار کو سنتا ہے، وہ ٹڈے کی پکار کو بھی سنتا ہے، وہ پروانے کی پکار سنتا ہے، وہ تتلی کی پکار سنتا ہے، وہ مچھر کی پکار کو بھی سنتا ہے، وہ مکھی کی پکار کو بھی سنتا ہے، وہ سانپ کی پھونکار کو بھی سنتا ہے، وہ شیر کی داڑ کو بھی سنتا ہے، وہ ہاتھی کے چنگار کو بھی سنتا ہے، وہ زمین کے اندر چلنے والے کیڑے اور اس کی رینگنے والے کی جو آواز آتی ہے اس مچھلیوں کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے میرا رب، یہ ہے میرا رب جو سارے جہاں کو اکیلا چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی چلانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اس جہاں کو پالنے والا نہیں، وہ اکیلا ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جب بھی کبھی آپ پر مشکل آئے، جب بھی کبھی مصیبت آئے، آپ کے کسی رشتہ دار، کسی دوست کو پریشانی کے لیے آپ مت پکاریں، آپ صرف اللہ ہی کو اپنی دکھڑے سنائیں، اللہ ہی کو اپنی تنہائی میں جا کر کے پکاریں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تو وہ آپ کی پکار کو ضرور سنیں۔ تو میرے دوستو، آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 2016 کی کارگزاری ہے۔ میری ایک بہن نے سیالکوٹ سے مجھ سے رابطہ کیا کہ اسلامک ٹیچر میرے خاوند فوت ہو چکے ہیں، وہ فٹ بال بنانے والی فیکٹری میں مینیجر تھے، 8 ماہ ہو چکے ہیں فوت ہوئے، میرے 4 بچے ہیں، میں ان کی خاطر کپڑے کی سلائی، کپڑے کی کڑھائی اور اچھے ڈیزائن بنانے میں ماہر ہوں، بس یہی کام کرتی ہوں، اور یہ کام بھی اب ایسا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اسی سے گھر کا چولہا جلتا ہے، اور ایک چھوٹی سی بوتیک ہے جو 3 ماہ ہوئے ہیں وہ بند پڑی ہے، اس کا کرایہ میرے سر پر ہے۔ خاوند کی فوتگی کے بعد سارے رشتہ داروں نے رابطے ختم کر دیے، کبھی کبھی کوئی تھوڑا بہت تعاون ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا کہ اس سے گھر کا نظام چل سکے۔ تو میری اس بہن کو میں نے بتایا کہ آپ لگاتار 3 جمعے بلا ناغہ پورے دن نماز فجر سے لے کے نماز مغرب تک کا وقت آپ کے پاس ہے، جب کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے آپ 1000 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا 3 جمعے لگاتار یہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کریم وہاں سے آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے جہاں آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ میری بات ان کے دل میں اتر گئی، انہوں نے 3 جمعے ایسا ہی کیا، اچانک ان کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، ان کو ایک بہت بڑا کام ملا اور اس کمپنی نے ایڈوانس میں انہیں کافی پیمنٹ کر دی۔ تو اس بہن نے کہا کہ 1 سال بعد اللہ نے مجھے 3 بڑی بوتیک کا مالک بنا دیا اور میرے کپڑے سارے باہر ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ممکن ہوا کہ میں نے اپنے گھر میں بچوں کو دینی ماحول میں ڈالا، کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، صرف اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کیا، اور آپ نے جو عمل بتایا وہ جمعے کے علاوہ بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے میری تقدیر ہی بدل ڈالی۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ کے حالات بھی خراب ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ جمعے والے روز آپ لگاتار 3 جمعہ 1000 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے کی عادت ڈال دیں اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے کیسے حالات تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، وہ تو اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے پیار کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا، وہ ایک جادوگر کے پاس چلا گیا کہ مجھے کوئی عمل کر کے دے کہ میرے قابو میں وہ عورت آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ پہلے 40 دن اللہ کی نافرمانی کرو، کوئی کام نیکی کا مت کرو تاکہ تمہارا دل سیاہ ہو جائے، تب میرا جادو اثر کرے گا۔ وہ نفس میں بے صلاح اس طرح سے اندھا ہو گیا، غلام، وہ گندا غلام وہ ہے جو اس کی خواہش کھینچ رہی ہو، وہ کرتا رہا گناہ۔ 40 دن کے بعد اس نے آ کے کہا کہ میں نے کر لیا، اس نے عمل کیا، اثر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو نہ خدا ملا نہ وصال صنم، میرے تو دونوں باتیں چلی گئیں، اب تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 40 دن میں تم نے کوئی نیک کام کیا؟ کہنے لگا کوئی نہیں کیا۔ کہا میں نہیں مانتا
تو یہاں بیٹھ، سوچ کہ 40 دن میں تم نے کوئی نیک کام کیا ہے۔ وہ سوچتے 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 کہنے لگا اور تو کچھ نہیں یاد نہیں، جا رہا تھا راستے میں پتھر پڑا تھا، میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اس جادوگر کی ہائے نکل گئی کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو ایسے کریم رب کا نافرمان ہونا چاہتا ہے جس نے ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے تیرے ایمان کو سلامت رکھ ڈالا۔ کہا میرا جادو چلتا ہی اس وقت ہے جب ایمان رخصت ہو جائے، تو توبہ کر، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ اس کو اگر بندے کی ایک نیکی پسند آ جائے تو وہ اس پر رحمتوں کا نزول کر ڈالتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں موت بھی اس حال میں دے کہ جب ہماری موت کا وقت قریب ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ